اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ کی کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کی ریڈنگ کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے، اور الحمدللہ تقریباً ہم نے آدھی کتاب کی ریڈنگ مکمل کر لی ہے۔ آج اس کتاب کا 10واں حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 117، ہیڈنگ طاقت کی بے بسی۔ ایک پابزنجیر قیدی اپنی وقت کے سپر پاور کے مرکز میں آیا، جس کے ساتھ کوئی جنگجو گروہ نہیں تھا، بلکہ رسن بستہ بیواؤں اور یتیم بچوں کا مختصر سا قافلہ تھا، جس کے چاروں طرف نیزوں پر اس کے پیاروں کے سر تھے۔ یزید شاید اس خیال میں ہو کہ اب ان مظلوموں کا سب کچھ لٹ چکا، اب شاید ان کا ذکر بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائے گا۔ جس وقت انسان حق پر ثابت قدم رہتا ہے تو مظلومیت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، جس کے سامنے ہتھیار ہار جاتے ہیں، اس لیے کہ ہتھیار کا وار تو محض جسموں پر ہوتا ہے، لیکن مظلومیت کا وار براہ راست انسانی دلوں اور انسانی ذہنوں پر ہوتا ہے۔ جسم کے زخم تو کچھ عرصے میں مندمل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دلوں کے زخم ہمیشہ لہو دیتے رہتے ہیں، اور اسی مظلومیت کی طاقت سے ایک بیمار نے ملوکیت کے مرکز کو فتح کر لیا۔ اب قید خانے ہی سے نہیں بلکہ گھروں سے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور یزید کو خبریں مل رہی تھیں کہ ہر جگہ جہاں بھی چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کربلا کا ذکر ہوتا ہے، اور لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ افسوس ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ جن کے سر نیزوں پر آئے تھے وہ رسول خدا کی اولاد تھے، جو بیویاں قید خانے میں ہیں وہ نبی زادیاں ہیں۔ اور یہ احتجاج اب خود یزید کے اپنے گھر میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر تک یزید کے ظلم کے خلاف سراپا احتجاج بن چکی تھی۔ بعض اوقات یزید نے یہ کہہ کے بھی اپنے گناہ پر پردہ ڈالنا چاہا کہ قتل حسین کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ حسین اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا، لیکن اس طوفان کو روکنے کے لیے یہ دیوار بہت کمزور ثابت ہوئی۔ اب تاریخ ایک نئے موڑ پر آ چکی ہے۔ ابن زیاد ابن سعد سے وہ خط واپس مانگ رہا ہے جس میں اس نے قتل حسین کا حکم دیا تھا۔ یزید ابن زیاد کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ کل تک جو واقعہ یزیدی گروہ کی فتح ہی نہیں بلکہ صداقت کی دلیل سمجھا جا رہا تھا، آج اسے چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب یزید حوصلہ ہار چکا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو مزید قید رکھنے کا حوصلہ ختم ہو چکا ہے۔ ظالم دراصل بہت کمزور ہوتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی اسے چیلنج کرنے والا موجود ہو۔ اصل قوت تو آدرش اور اصول عطا کرتے ہیں۔ بالآخر ایک دن یزید نے خاندان رسالت کو دربار میں بلایا اور امام زین العابدین کو رہائی کی خبر دینے کے بعد کہا، اے علی، جو کچھ آپ کو حاجات ہوں بیان کریں، میں آپ کے 3 سے زیادہ حاجتیں پوری نہیں کروں گا۔ حضرت سید سجاد نے فرمایا کہ اے یزید، مجھے تجھ سے کوئی دنیاوی حاجت نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے والد گرامی کا سر اقدس دے دے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا مال و اسباب تیری فوج نے لوٹا ہے وہ واپس کر دے۔ تیسری بات یہ کہ اگر تو میرے قتل پر آمادہ ہے تو مخدرات نبوت کو کسی معتبر شخص کے ہمراہ مدینہ پہنچوا دے۔ یزید نے جواب دیا، میں آپ کے قتل سے دستبردار ہوں۔ آپ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں جو خاندان نبوت کو مدینہ پہنچائے، اور جس قدر آپ کا مال و اسباب
لٹا، اب اس کا واپس کرنا ممکن نہیں، البتہ اس کی دگنی قیمت یا تگنی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ دنیا کے پجاریوں کو کیا خبر کہ کس چیز کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان تبرکات کو مانگا ہے جو تیری فوج نے کربلا میں لوٹ لیے تھے۔ اس میں کئی کپڑے ایسے ہیں جن کا سوت ہماری جدہ معظمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھ سے کاتا تھا اور اس کا مقنا، گلوبند اور پیراہن بنایا تھا۔ یزید نے وہ لوٹا ہوا سامان واپس کیا اور اس کے ساتھ 200 دینار بھی دیے جو امام زین العابدین نے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ جب میں لٹے ہوئے سامان کی واپسی کا تصور کرتی ہوں تو میرا ذہن جناب سیدہ کی ان یادوں کے علاوہ کچھ اور تبرکات تلاش کرتا ہے۔ غازی کے علم کا پھریرا جو علمدار کے خون میں تر تھا، ششماہے کا جلا ہوا جھولا، اللہ کے رسول کا وہ امامہ کہ جو امام مظلوم نے آخری رخصت کے وقت زیب سر کیا تھا، امام کا وہ کرتا جو نانا کی یادگار تھا، علی کی بیٹیوں کی چادریں، بھلا وہ تمام اسباب جس میں میدان کربلا کی جان لیوا یادیں تھیں، واپس ملا ہوگا۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت رسالت سے کہا، اب آپ کو دمشق میں رہنا قبول ہے یا اپنے وطن مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہا، اے یزید، ہم ابھی تک اپنے شہداء کو جی بھر کے رو نہیں سکے، اس لیے کہ جب ہم روتے تھے تو تیرے کارندے ہمیں نیزے مارتے تھے۔ ہمیں ایک جگہ دے تاکہ ہم اپنے پیاروں کا ماتم کر سکیں۔ شہداء کا ماتم ظاہر ہے کہ یزیدیت کی مذمت ہے، یزید کے خلاف احتجاج ہے، لیکن اب یزید مجبور ہے۔ اس میں مذمت کی ان آواز کو خاموش کرنے کی ہمت ختم ہو چکی ہے۔ یزید نے اپنے ہی محل کے ایک حصے میں ایک جگہ مخصوص کر دی کہ جہاں 7 روز و شب شہداء کا ماتم ہوا۔ دمشق کے لوگ آتے تھے، مصائب کربلا سنتے تھے، اور یوں اسرائے آل محمد نے دنیا کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا جس سے ہمیشہ ظلم کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ انسان کو مجلس عزا کی صورت میں ایک ایسا ادارہ مل گیا جس سے ہر دور کا ظالم خوفزدہ رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے یعنی برصغیر ہند و پاک کے محبان اہل بیت علیہ السلام نے اس ادارے کو قائم تو رکھا ہے، لیکن افسوس کہ اس کی انقلابی روح کو مردہ کر دیا ہے۔ ہم زیادہ تر مجالس عزا کو دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ، دنیاوی خیر و فلاح یا اپنے مرنے والوں کے ایصال ثواب کا ذریعہ ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ذکر تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ امام علی مقام ایک فرد ہی نہیں بلکہ ایک مکتب فکر ہے۔ وہ عزم و عمل، جہاد و انقلاب، صبر و شجاعت، ظلم کے خلاف جہاد اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی علامت ہیں، اور اس پس منظر میں کربلا انسان کے علمی، فکری اور انقلابی شعور کو جگانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کو بدلنے والی قوت ہے، جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام حسین کی مجلس عزا منعقد کرنا اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ سید الشہداء کی مجالس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ عزاداری سید الشہداء نے آج تک اسلام کا تحفظ کیا ہے۔ اسی لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے چاہا ہے کہ حسینی مکتب فکر زندہ رہے اور اس کا ہر عہد کی فکر سے رابطہ قائم رہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دعا کا بھی یہی مقصد ہے۔ یہ محفل غم ظلم مٹانے کے لیے ہے، انسان کو راہ راست دکھانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، محدود نہیں سارے زمانے کے لیے ہے۔ سب غم ہے دو روزہ غم شے وہی ہے، سب غم ہے دو روزہ غم شے وہی ہے، 1400 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے۔ ہیڈنگ صفحہ نمبر 121 فاتحین کا قافلہ۔
مصائب کے پہاڑ سر کر کے، بلاؤں کے طوفانوں سے گزر کر آل رسول کا قافلہ وطن کو واپس ہو رہا تھا۔ واقعہ کربلا کی ابتدا یزید کے مطالبہ بیعت سے ہوئی تھی۔ یزید نے نواسہ رسول سے بیعت کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ اسے اسلام کا نہ صرف مطلق العنان حکمراں تسلیم کیا جائے بلکہ اسے اسلام کا نمائندہ اور جانشین رسول مانا جائے، اور امام کو بیعت سے انکار پر اسی لیے اصرار تھا کہ آپ رسول کے اسلام کی پہچان تھے۔ آپ ایک ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے تھے جو فاسق و فاجر اور بے گناہوں کا قاتل ہو۔ یزید نے اپنی ساری طاقت صرف کر دی لیکن حسین سے بیعت لینے میں ناکام رہا۔ نواسہ رسول نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، 3 دن کی اپنی ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک و پیاس بھی برداشت کی، سارے خاندان کی تباہی برداشت کی، لیکن بیعت نہیں کی۔ امام مظلوم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ نواسہ رسول نے کربلا کو فتح کر لیا۔ تلوار کا جہاد تو میدان کربلا میں ختم ہو گیا، لیکن جناب سید سجاد اور جناب زینب، جناب ام کلثوم فاطمہ بنت الحسین علیہم السلام کے الفاظ کی اور ان کی شجاعت کی طاقت تو دیکھیے کہ اس کے بعد کوفہ و شام کے بازاروں میں، ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں کہیں بیعت کا تذکرہ ہی نہیں۔ نہ صرف اس واقعے میں بلکہ کربلا کے بعد کسی حکمران کو کسی امام سے بیعت طلب کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ امام نے نہ صرف یزید کا رسول کی نیابت کا دعویٰ مسترد کر دیا بلکہ اس کے بعد ہر دور میں ظالم و جابر حکمرانوں نے بزور شمشیر لوگوں سے خود کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تو کہلوایا، لیکن امت کے ضمیر نے انہیں دینی قیادت کا حق نہیں دیا۔ آج مسلمانوں کے ہر مکتبہ فکر کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کے 30 سال بعد جو حکومتیں آئیں وہ ملوکیتیں ہیں، نیابت رسول نہیں ہیں۔ آل رسول علیہ السلام کی یہ فتح بلحاظ زبان و مکان لامحدود اور دائمی ہے۔ یزید نے نعمان ابن بشیر انصاری کو قافلہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ جس وقت حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ تشریف لائے تھے تو نعمان ابن بشیر ہی کوفہ کے گورنر تھے اور انہوں نے حضرت مسلم کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ جب یزید کو نعمان ابن بشیر کے اس نرم رویے کی خبر پہنچی تو اس نے انہیں معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، جس نے قیامت ڈھا دی۔ قافلے والوں نے نعمان ابن بشیر سے کہا کہ وہ انہیں مدینہ کربلا سے ہو کر لے چلے۔ نعمان ابن بشیر نے راستہ تبدیل کر کے کربلا کا رخ کیا اور 20 صفر کو اس سرزمین پر پہنچ گئے جہاں اپنے پیاروں کے بے کفن لاشوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ صفحہ نمبر 123۔ ہیڈنگ: ایک انقلاب پرور ادارہ، زیارت زمین کربلا۔ کوفہ کو فتح کر کے عزادار آئے ہیں، قیدی ہلا کے شام کا دربار آئے ہیں۔ اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں۔ امام سجاد بے قرار دلوں اور مضطرب روحوں کا قافلہ لے کر کربلا کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ وہاں کچھ افراد موجود ہیں، کچھ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نابینا صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، کچھ بنی ہاشم اور کچھ محبان اہل بیت علیہم السلام شہیدوں کی قبروں کے چاروں طرف جمع ہیں۔ اس واقعے کو عطیہ کوفی کی زبانی محدث قمی نے نفس المحموم میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اور سید ابن طاؤس نے بھی اس واقعے کو عطیہ کوفی کی ہی زبانی نقل کیا ہے۔ عطیہ کوفے کے رہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور جابر ابن عبداللہ انصاری ایک ساتھ سرزمین کربلا پر پہنچے۔ جابر نے فرات کے ساحل پر جا کر غسل کیا، پھر امام کی مرقد مبارک کی طرف چلے۔ قریب پہنچ کر عطیہ سے کہا کہ مجھے قبر تک پہنچا دو تاکہ میں اس کو مس کر سکوں۔ عطیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر
قبر کے نزدیک کر دیا۔ جس وقت ہاتھ قبر مبارک سے مس ہوا تو شدت غم سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، اور پھر بے قرار ہو کر کہا کیا دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دے گا؟ اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کیسے جواب دیں گے جب آپ کے سر اور تن میں جدائی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جابر نہایت خشوع و خضوع سے زیارت پڑھنے لگے۔ اس وقت عطیہ کو شام کی طرف کے راستے سے کچھ سیاہی نظر آئی۔ عطیہ نے جابر کو اطلاع دی اور پھر جابر نے اپنے غلام سے کہا کہ آنے والے لوگ اگر فوج یزید سے ہوں تو جلدی اطلاع کرو تاکہ یہاں سے ہٹ جائیں۔ غلام دوڑتا ہوا سیاہی کی طرف بھاگا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام اور اہل حرم کا قافلہ ہے۔ دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے جابر اٹھیے اور رسول کے حرم کا استقبال کیجیے۔ یہاں پہ حاشیے میں تحریر ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور امام سید سجاد کا بیک وقت کربلا پہنچنا تمام تاریخوں میں درج ہے۔ یہ اختلاف ہے کہ بعض مورخین یہ تاریخ 20 صفر 61 ہجری لکھتے ہیں اور بعض 20 صفر 62 ہجری تحریر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں 20 صفر 61 ہجری اتنا طویل سفر اور شام میں قیام کا ناممکن نظر آتا ہے، اس لیے 20 صفر اور 62 ہجری ہی وارد کربلا میں ہونے کی تاریخ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ جابر جلدی سے اٹھے اور ننگے پاؤں اہل بیت اطہار کے استقبال کو دوڑ پڑے۔ جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے فرمایا اے جابر، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے مردوں اور بچوں کو قتل کیا گیا اور ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی اور ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سرزمین کربلا سے رخصت ہوتے وقت جناب سید سجاد سے فرمایا تھا اس سرزمین پر آپ کے والد کی ایسی نشانیاں قائم ہوں گی کہ جن کے آثار کبھی نہیں مٹیں گے۔ کفر و ضلالت کے سرغنین آثار کو جتنا مٹانے کی کوشش کریں گے یہ اتنے ہی نمایاں ہوں گے۔ صدیاں گزر گئیں، زائرین قافلہ در قافلہ پہنچتے رہے اور اسی کے ساتھ انہدام بھی ہوتے رہے، تعمیر بھی ہوتی رہی۔ 65 ہجری میں ہزاروں کی تعداد میں توابین کا قافلہ پہنچا جس کے گریے سے زمین و آسمان لرز اٹھے۔ امیر مختار نے پہلی عمارت تعمیر کرائی، صفہ عباسی نے پہلا قبہ بنوایا اور پھر منصور عباسی نے روضہ سید الشہداء کو منہدم کرا دیا۔ مہدی کے زمانے میں دوبارہ تعمیر ہوئی۔ ہارون الرشید نے نہ صرف پھر منہدم کروا دیا بلکہ زائرین پر پابندی لگا دی اور سرزمین کربلا پر زراعت کرا دی تاکہ قبر معصوم کا نشان بھی مٹ جائے۔ زائرین جانیں دے کر اعضا کو کٹوا کر زیارت کو جاتے رہے۔ مامون اور رشید کے زمانے میں پھر تعمیر ہوئی اور متوکل کے زمانے میں اندھے کے ہاتھ بار بار تعمیر کرتے رہے اور متوکل بار بار منہدم کرواتا رہا۔ 232 یعنی 232 ہجری میں 236 ہجری میں 237 ہجری میں اور 247 ہجری میں انہدام ہوئے، لیکن زائرین کی آمد پھر بھی نہ رکی۔ اس زمانے میں صدام نے گولہ باری کروائی، تمام عمارتیں شکستہ ہو گئیں، زائرین پر پابندیاں لگ گئیں، لیکن آج یہ عالم ہے کہ بعض اوقات چہلم امام علی مقام علیہ السلام کے موقع پر زائرین کی تعداد حجاج کرام کی تعداد سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ظلم و جہل کے نمائندے آج بھی دہشت گردی کرتے رہتے ہیں، دھماکے ہوتے رہتے ہیں، لاشیں اٹھتی رہتی ہیں اور امام مظلوم کا ماتم جاری رہتا ہے۔ ہم ان واقعات کی معنویت کی طرف توجہ دیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو مقامات کسی الہی شخصیت سے منسوب ہو جاتے ہیں وہ پھر شعائر اللہ بن جاتے ہیں، جیسے خدا نے صفا و مروہ کو خدا کی نشانیاں بنایا۔ یہاں حاشیے میں تحریر ہے صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان حاجی حج کے دوران سعی کرتے ہیں اور خدا نے ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کہا ہے، اس لیے کہ ان مقامات سے حضرت ہاجرہ کی اس سعی کی یاد وابستہ ہے جو وہ پانی کی تلاش کے لیے کر رہی تھیں جبکہ ان کا ننھا بچہ حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے تھے۔
جیسے خدا نے صفا و مروہ کو نشانیاں بنایا اور پھر ان شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت بن جاتی ہے۔ کربلا بھی ایک شہر، ایک مقام کا نام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، اور ان مقامات کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پیغام پر لبیک کہتے ہیں اور ہم اس پیغام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر دور کے یزید، ہر عہد کے ظلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ زیارت کربلا سوئے ہوئے قلوب کو بیداری عطا کرتی ہے، اور اسی لیے ہر دور کے ظالم نے ان نشانات کو مٹانے کی کوشش کی۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اس زیارت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر مومن ان مقامات پر موجود نہ بھی ہو تب بھی ان روضہ ہائے مقدس کی طرف رخ کر کے ہدیہ السلام پیش کرتے ہیں، اس طرح جیسے وہ شہداء سے مخاطب ہوں اور شہداء سلام کرنے والوں کی آواز سن رہے ہوں۔ اسرائے آل محمد علیہم السلام نے یہ دو انقلابی ادارے ہمیں دیے ہیں، یعنی مجلس عزائے حسین اور زیارت کربلا معلی، تاکہ پیغام حسینی کی تبلیغ ہر دور میں ہوتی رہے، تاکہ اسلام تابندہ رہے اور انسان زندہ رہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کے اس حصے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 127 سے ریڈنگ کا آغاز کیا جائے گا اور ہیڈنگ ہوگی یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔